إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى في مقام آخر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد ان کو بتا کر وہ مقصد سمجھانے کے لیے اور اس کا طریقہ ادائیگی بتانے کے لیے اللہ نے اپنے طرف سے انبیاء اور رسولوں کا ایک سلسلہ جاری کیا تھا جو کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر وہ سلسلہ ختم ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دنیا میں کوئی انسان نبی بن کر آنے والا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی اور آپ کی بعثت سے لے کر قیامت تک کے آنے والے اللہ کو راضی کرنے کی جو بھی کوشش کرتے ہیں اور جو بھی اپنی زندگی کا مقصد یعنی اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کرنا لازمی اور ضروری ہے. کوئی بھی ایسا نہیں چاہے وہ جتنا بھی بڑا پہنچا ہوا عالم کیوں نہ ہو، پہنچا ہوا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ الاؤڈ نہیں، یہ اجازت نہیں کہ وہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرے اور اسی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ سمجھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر وہ کوئی عمل کرے اور وہ کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، یہ اللہ کی رضا کا عمل ہے اور اس سے مجھے اجر ملے گا. یہ دنیا میں کوئی ایسی ہستی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد.
سب کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، اپنے لیے آئیڈیل بنائیں۔ ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع جو تسلسل سے چل رہا تھا کہ گھروں میں سکون کے بربادی کے اسباب کیا ہیں، یہ موضوع انشاءاللہ جاری رہے گا، لیکن آج اس موضوع کو چھوڑ کر میں ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ فدا ہونے کو تیار ہیں، ان کو اگر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بلایا جائے تو وہ آ جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کسی کو قتل کرنے کے لیے ان کو کہا جائے تو وہ قتل بھی کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھی مروا دیتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ محبت اور ان کے محبت کا یہ انداز، اس میں شیطان نے تھوڑا سا ان کو دھوکہ دیا ہے، اور شیطان کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جب کسی میں خیر کا کوئی جذبہ ہو، نیکی اور بلائی کا کوئی شوق ہو، تو اس کو اسی راستے سے گمراہ کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے گھروں پر چراغاں کیا جائے، اور خاص کر اس کی 12 تاریخ کو جلوس نکالا جائے، اور اپنے موٹر سائیکل پر، گاڑی پر، گھر پر جھنڈیاں لگائی جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہونے والے جو پروگرام ہوتے ہیں ان میں ہم شرکت کریں۔ یقیناً ایسے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اجر ملے، ہم سے اللہ راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے قیامت کے دن، آپ کے ہاتھ سے ہمیں کوثر کا پانی نصیب ہو جائے۔ نیتوں پر ہم کسی طرح شک نہیں کر سکتے، ان کے اخلاص پر ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کو غلط اس لیے کہیں گے کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کا طریقہ، اس کی خوشنودی اور رضامندی کا طریقہ، نیکی کمانے کا طریقہ سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اگر کسی کو بھیجا ہے تو وہ ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اللہ نے قرآن اتارا ہے، اس قرآن میں جو اللہ نے احکامات دیے ہیں، تو قرآن کریم پہنچانے کے لیے اللہ نے اس عظیم الشان نبی کا انتخاب کیا ہے، اور اس قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رائے پر، اپنے خیال پر آزاد نہیں چھوڑا، یا کسی اور کا محتاج نہیں چھوڑا، بلکہ اس عظیم الشان نبی نے اس قرآن پر عمل کر کے دکھایا، اور یہ بات ہمیں سمجھائی کہ اگر آپ قرآن پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کے احکامات کو اپنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے مجھ سے رابطہ کرو، اس کے لیے مجھ سے طریقہ سیکھو۔ آپ دیکھیں اسلام کے کتنے عظیم الشان اعمال ہیں۔ نماز ہے، دن رات میں 50 مرتبہ اللہ نے فرض کر دی تھی، اور پھر 45 معاف کر کے 5 نمازیں برقرار رکھی ہے دن رات میں، لیکن اس کا طریقہ سمجھانے کے لیے، اس کی رہنمائی لینے کے لیے کس کو بنیاد بنایا؟ سورۃ النور میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا نماز قائم کرو، کیسے کریں؟ وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دو، کیسے دیں، کتنی دیں، کب دیں؟ فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، رسول کی بات مانو۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اس میں پوچھنا کس سے ہے؟ بات کس کی سننی ہے؟ طریقہ کس کا اپنانا ہے؟ اطیعوا الرسول۔ اسی آیت کے ساتھ فرمایا رسول کی فرمان برداری کرو،
رسول کی بتلائی ہوئی بات پر چلو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحم تب کیا جائے گا، رحمت کے حقدار تب بنو گے جب اللہ کے حکم پر عمل ہو اور طریقہ پیارے نبی کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں بخل نہیں کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں، قرأت کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہیں، اور جب سجدے کی باری آتی ہے تو آپ پیٹھ پیچھے منبر سے نیچے اترتے ہیں اور زمین پر سجدہ کر کے، کیونکہ منبر پر سجدہ کرنے کی جگہ نہیں تھی، پھر دوبارہ منبر پر چڑھتے ہیں اور نماز مکمل کر کے اس کے بعد اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے دنیا کے لوگوں، انی انما صنعت ھذا، بے شک میں جو ہوں میں نے یہ کام کیا ہے، آج جو منبر پر تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا، یہ کام میں نے کیوں کیا؟ لتأتموا بی، تاکہ تم میری پیروی کرو، میری اقتداء کرو، میرے نقش قدم پر چلو، وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِي، اور تاکہ تم میری نماز سیکھو، میری نماز کو جانو۔ نبی علیہ السلام نے، قرآن کا حکم تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نبی نے بتلایا کہ اقامت الصلاۃ کیسے ہے، کس ٹائم ہے، کتنی رکھتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع سجدہ کرو، کیسے کریں؟ نبی نے فرمایا رکوع اس طرح ہے، سجدہ اس طرح ہے، رکوع میں پڑھنا کیا ہے، جھکتے ہوئے کیا کہنا ہے، اٹھتے ہوئے کیا کہنا ہے، سجدہ ایک رکعت میں کتنے ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھنا ہے، یہ سب کچھ ہمیں کس نے بتایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ زکوٰۃ حکم اللہ نے دیا، تفصیل اللہ کے نبی نے بتلائی کہ سال مکمل ہو جائے، مال اتنا ہو، اس میں اتنا دینا ہے۔ قرآن نے تو مطلق کہا زکوٰۃ دو، کتنی دو، کب دو، نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیل سے طریقہ سمجھا دیا۔ حج کی باری آئی، اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں کے ذمے اللہ رب العالمین کے لیے بیت اللہ کا حج ہے، جو طاقت رکھتے ہیں وہاں پہنچنے کی۔ اب حج عمرہ، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو، پورا کرو۔ کیسے کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بیٹھ کر طواف کرتے ہیں، سواری پر بیٹھ کر سعی کرتے ہیں، سواری پر بیٹھ کر کنکریاں مارتے ہیں، منا جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، مزدلفہ رات قیام کرتے ہیں۔ وہ سارا عمل سواری پر کر کے آپ ساتھ ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم، لوگوں حج کے طریقے، حج کے اعمال مجھ سے سیکھو۔ خُذُوا عَنِّی مَنَاسِکَکُم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، شاید اس سال کے بعد میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لہذا مجھ سے سیکھو۔ میرے بعد کوئی ایسا نہیں جو آپ کو سکھائے، میرے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا سکھایا ہوا طریقہ تمہارے لیے معتبر ہو، اگر طریقہ معتبر ہے تو وہ میرا طریقہ ہے۔ تمام اعمال میں پیروی کس کی کرنی چاہیے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی نبی علیہ السلام سے محبت کے اظہار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ 12 ربیع الاول میں جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ بعض لوگوں نے دلائل بھی ایجاد کر لیے ہیں۔ کہتے ہیں دلیل پہلی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی نعمت پر خوش ہونا چاہیے یا نہیں؟ جی، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ نبی کے ولادت پر، آپ کی بعثت پر، آپ کے آنے پر میں خوش نہ ہوں تو اور کس نعمت پر خوش ہوں گا؟ خوش ہونا چاہیے نا۔ اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا، آپ کی بعثت پر خوش ہونا، آپ کی نبوت پر خوش ہونا، اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ولادت پر خوش نہیں تھے یا نہیں تھے؟
ہے آپ نے کیسے خوشی منائی؟ آپ نے جو خوشی منائی ہے وہ بھی احادیث میں موجود ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے۔ کون سے دن؟ سوموار کے دن، پیر کے دن۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا پیر کے دن اللہ نے مجھے پیدا کر دیا ہے، میں اس پیدائش والے دن اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیر کا دن جو ہر ہفتے آتا ہے، سال کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ خوشی منانے کے لیے طریقہ پیارے نبی کا اختیار کیجئے، اور دن جو اللہ کے نبی نے اختیار کیا ہے اسے کو اختیار کر دیجئے۔ اس بات میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت پیر کے دن ہوئی ہے۔ مؤرخین سب متفق ہیں کہ آپ کی ولادت کس دن ہوئی ہے؟ پیر کے دن۔ پیارے پیغمبر کی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر والے دن ہوئی ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پیر کا دن آپ کے پیدائش کا دن ہے۔ اب سال کا انتظار کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کا دن آئے گا تو ہم منائیں گے۔ نہیں، اب ہر ہفتے منائیں۔ کیسے منائیں؟ پیغمبر کے طریقے کے مطابق۔ وہ کیسے؟ روزہ رکھیں، پیر کے دن روزہ رکھیں۔ جو کرنے کا کام ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں، جو عمل ہے پیارے نبی کا اس کو اپنانے کے لیے کوئی تیار نہیں الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور جمعرات کے دن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن اللہ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے ہاں ایسے حالت میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ہر پیر کو آپ روزہ رکھتے تھے، اپنے پیدائش کے دن اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ آئیے ہم بھی اس پر عمل کریں۔ لیکن ہم کہتے نہیں جی 12 ربیع الاول کو آپ کے پیدائش کا دن ہے، ہمیں پیدائش کے دن پہ خوش ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ضرور خوش ہونا چاہیے، لیکن خوشی کا طریقہ بھی پیارے نبی سے سیکھنا چاہیے۔ پھر دوسری بات پیش کرتے ہیں جی، قرآن میں اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ کہہ دیجئے بفضل اللہ، اللہ کی مہربانی پر، وبرحمتہ اور اس کی رحمت پر، فبذلک فلیفرحوا بس اسی پر ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ کہتے دیکھو قرآن میں کہا اللہ نے کہ اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے، تو نبی سے بڑھ کر کون سی رحمت ہو سکتی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کون سی رحمت ہو سکتی ہے جس پر ہم خوش ہو جائیں؟ ہم کہتے ہیں ضرور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے، اس میں اس سے پہلے جو تذکرہ ہے وہ قرآن کا تذکرہ ہے، اور آخر میں اللہ نے فرمایا هو خیر، یہ قرآن بہتر ہے، مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جو یہ لوگ اکٹھی کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ لیکن چلے ہم اللہ کے نبی کو مراد لے لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا اس رحمت پر تم خوش ہو جاؤ۔ کیسے خوش ہو جاؤ؟ یہ آیت کس پر نازل ہوئی ہے؟ مجھ پر، آج کے زمانے کے مولوی پر، کسی بزرگ پر نہیں۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے امام الانبیاء پر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے تو اس میں آپ کو خطاب ہے یا نہیں ہے؟ ظاہر بات ہے آپ کو بھی خطاب ہے۔ اقیم الصلاۃ میں جب اللہ کے نبی کو خطاب ہے، پوری امت کو خطاب ہے، پہلے نبی نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، عمل کر کے بتایا ہے، اب ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہاں پر فبذلک فلیفرحوا، اسی پر ان کو خوش ہو جانا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کو یہ خطاب اگر ہے تو آپ کیسے خوش ہوئے؟ آپ نے وہ خوشی کیسے منائی؟ مانا کرتے جی فبذلک فلیفرحوا، اسی پر خوشی منائیں۔ خوشی منائیں لفظ نہیں ہے، خوش ہو جائے۔ کس دن؟ کون سا دن مقرر کیا اللہ نے قرآن میں؟ ایک دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر اس سے مراد ہے تو ایک دن خوش ہو جانا چاہیے، یا اس پر ان کو خوش رہنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے پوری زندگی۔ ہمیں خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں عظیم الشان نبی دیا ہے، ہمیں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان انسان کو، ایک کامل انسان کو جو انسانیت سکھانے والے عظیم الشان رہبر ہیں، اللہ نے وہ ہمیں عطا کیا ہے۔ اس پر ہم خوش ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن یہ خوشی صرف ایک دن نہیں، یہ خوشی ہمیں ہمیشہ ہونی چاہیے۔
اور اس خوشی کے بدلے میں ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس رہبر کے رہبری میں چلنا چاہیے، اس کی قیادت میں چلنا چاہیے۔ اس میں خطاب اللہ کے نبی کو بھی ہے، آپ نے بھی خوشی منائی ہے، کیسے منائی ہے؟ آئیے آپ نبی علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھائیے۔ مکہ میں آپ نبوت سے پہلے 40 سال رہے، نبوت کے بعد 13 سال رہے، 53 سال کی زندگی مکی زندگی، اس کے بعد 10 سال کی زندگی مدنی زندگی، 63 سال کی زندگی ہے۔ چلے 63ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، لیکن 62 سال تو آپ کی زندگی میں یہ دن آیا ہے نا، 62 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ربیع الاول کی 12 تاریخ آئی ہے۔ آپ نے وہ تاریخ کیسے منائی ہے؟ اس میں کیا اعمال کیے ہیں؟ اگر عید منائی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، آپ نے طریقہ بتلایا عید ایسے منانی ہے، جا کے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے عیدگاہ میں، آتے جاتے تکبیرات پڑھنے ہیں، چھوٹی عید میں فطرہ دینا ہے، بڑی عید میں قربانی کرنی ہے، یہ سارا کچھ بتلایا ہے نا۔ تو یہ عید کیوں نہیں بتائی؟ اس عید کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس میں خوشی اس طرح منانی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، مجلس اس طرح جمانی ہے، فلاں کام ایسا کرنا ہے، کہاں ہے؟ پوری زندگی میں ایک مرتبہ کوئی نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں۔ جب اللہ کے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی، اس وقت جو سب سے پہلے مخاطبین تھے صحابہ کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت 2 سال، ان 2 سالوں میں ربیع الاول کا مہینہ آیا یا نہیں آیا؟ انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ مسجد نبوی پر آپ نے اگر چراغاں کیا ہو، یا اس زمانے کی شمعیں جلائی ہوں، یا اس زمانے میں کوئی جھنڈے لے کے وہ لگائے ہوں، کوئی جلوس کیا ہو، مدینہ کی گلیوں میں گھوم گھوم کے نعتیں پڑھی ہو، کوئی ثابت کر کے دکھائیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں لوگ دلیل کیا لیتے ہیں؟ جی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بیٹھ جاتے تھے کبھی کبھار مسجد میں، نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، ہم کہتے ہیں آپ بھی بیٹھ جائیں، تذکرہ کریں۔ اس کے لیے 12 تاریخ کیوں مقرر کرتے ہیں؟ اس کے لیے ربیع الاول کا مہینہ کیوں منتخب کرتے ہیں؟ آپ کسی بھی مہینے میں بیٹھ جائیں، تذکرہ کریں اللہ کے نبی کا۔ اللہ کے نبی کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، قرآن میں کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن کس دن، کس تاریخ کو؟ یہ آپ قرآن سے تو پوچھیں، حدیث سے تو پوچھیں، صحابہ کرام کی زندگی میں تو دیکھیں انہوں نے کون سا دن مقرر کیا ہے۔ اپنے طرف سے دن مقرر کرنا، اپنے طرف سے طریقہ مقرر کرنا، اپنے طرف سے اس کے لیے مخصوص اعمال منتخب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ دین میں ایجاد اور اضافہ ہے، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بدعت۔ صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے پاس ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک آنے پر اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اور پتہ نہیں کیا کیا دعائیں پڑھی۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں صرف الحمدللہ سکھایا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت پر الحمدللہ۔ چھینک آنے پر آپ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ یہ پڑھو۔ والسلام علی رسول اللہ کوئی برا لفظ ہے یا اچھا لفظ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کہتے جی ہم تو اس میں کچھ غلط کام نہیں کرتے، ہم تو درود پڑھتے ہیں، ہم تو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، پیارے نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، کریں، لیکن دن کیوں منتخب کرتے ہیں؟ موقع کیوں خاص کرتے ہیں؟ یہاں اس آدمی نے اللہ کے نبی پر سلام پڑھا، لیکن الحمدللہ جو چھینک آنے پر کہنا تھا اس کے ساتھ السلام علی رسول اللہ کا اضافہ کیا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس عمل کو بدعت قرار دے دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد پہنچتے ہیں، ابھی فجر کی نماز میں ٹائم باقی ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے، دیکھا وہاں کچھ لوگ بیٹھ کے مسجد میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کے لیے حلقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کوئی شراب نہیں پی رہے، کوئی گپ شپ نہیں لگا رہے ہیں، کوئی تاش نہیں کھیل رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر۔ اور اللہ کے ذکر میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ پڑھ رہے ہیں، لیکن طریقہ کیا اختیار کیا ہے؟ کنکریاں اٹھائی ہوئی ہے،
کنکریاں جمع کر کے گن رہے ہیں. ایک کہتے ہیں سب کہو سبحان اللہ، وہ سارے کہتے ہیں، گننا شروع کر دیتے ہیں. پھر دوسرا، پھر تیسرا کہتا ہے الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. جو کہتا ہے باقی اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اور ان کنکریوں کو گنتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا، کچھ نہیں کہا، سیدھے چلے گئے عبداللہ بن مسعود کے گھر. عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ آپ نے دیکھا مسجد میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے نہیں، کیا ہو گیا، خیر تو ہے؟ کہا خیر ہے، بس کچھ لوگ جمع ہیں اور اس طرح کی انہوں نے حرکت شروع کر دی ہے. عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں میں نے کچھ نہیں کہا، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ آپ آ کے خود سمجھائیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے صبر کر لیں، میں تیاری کر کے نکلتا ہوں. وضو کر کے تیار ہو گئے اور نکل گئے مسجد کی طرف. جا کے ان کے سر پر کھڑے ہو گئے، اس مجلس کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا وَيْحَكُمْ يَا أُمَّةَ محمد، اے محمد علیہ السلام کی امت، تمہارے لیے بربادی ہو، تم برباد ہو جاؤ. مَا أَسْرَعَ هَلَكَتُكُمْ، تمہاری ہلاکت کتنی جلدی آ گئی ہے، تمہاری ہلاکت کا وقت کتنا جلدی آیا. فرمایا ہؤلاء صحابۃ نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم متوافرون، یہ پیارے پیغمبر کے صحابہ کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں تمہارے درمیان. ایسا دور ہے کہ ابھی صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود ہے تمہارے درمیان. وهذه ثيابه لم تبلى، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یعنی زیادہ زمانہ نہیں گزرا نبی علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے. وَانِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، نبی علیہ السلام کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، زیادہ وقت نہیں گزرا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ لَعَلَى مِلَّةٍ هِيَ أَهْدَى مِن مِلَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کیا تم اِنَّكُمْ، کیا تم لَعَلَى مِلَّةٍ، اس ایسے طریقے پر ہو، یا اہدیٰ من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد علیہ السلام کے طریقے سے زیادہ بہتر طریقہ ہے. تم جو طریقہ اختیار کیے ہوئے ہو، کیا یہ طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ بہتر ہے؟ اللہ اکبر. پھر فرمایا وَمُفَتِّحُ بَابَ الضَّلَالَةِ، کیا تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو؟ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ وہ گناہ کا کام کر رہے تھے؟ نہیں، کام کر رہے تھے اللہ کے ذکر کا. دائرہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اجتماعی طور پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور گنتے ہیں کنکریوں کے ساتھ. عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا تم تو ہلاک ہونے والے ہو، ابھی پیغمبر کے صحابہ موجود ہیں، آپ کے کپڑے بھی پٹے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن بھی ٹوٹے نہیں، اتنا جلدی تم نے دین کو بدل دیا، نبی کا طریقہ چھوڑ کے اس سے اچھا طریقہ اختیار کرتے ہو. نبی کے طریقے سے کسی کا طریقہ اچھا ہو نہیں سکتا. اگر میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ نے میری ہدایت کے لیے، امت کی ہدایت کے لیے پیارے نبی محمد علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن دیا ہے، اس قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ میں کس سے سیکھوں گا؟ پیارے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے آپ کے صحابہ کرام نے سیکھا، آپ کے صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا. آج کوئی دنیا کا مولوی صاحب جو لوگوں کو بتا دے جی اللہ کے نبی کے پیدائش پر خوش ہو جانا چاہیے، خوشی منانی چاہیے، وہ یہ بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اللہ کے نبی نے کون سی خوشی منائی تھی، کیا طریقہ اختیار کیا تھا. آپ کے صحابہ کرام میں سے ابو بکر 2 سال خلافت کے، عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال خلافت کے، عثمان رضی اللہ عنہ کے کچھ 6 سال سے اوپر خلافت کے، اسی طرح علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے تقریباً کچھ 4 سال کے قریب کا دورانیہ. ان تمام ادوار میں میلاد کا جلوس کہاں سے کہاں تک نکلتا تھا، میلاد میں کیا کچھ جھنڈیاں اٹھائی جاتی تھیں، ان جھنڈوں کا رنگ کیا تھا، ان مجلسوں میں کیا پڑھا جاتا تھا، یہ ذرا بتایا جائے. اور وہ ربیع الاول کی کس تاریخ کو ہوتا تھا؟ کہتے نہیں جی یہ تو خوشی کی بات ہے. اور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی بچے کی پیدائش پر ہم خوشی مناتے ہیں، برتھ ڈے یوم پیدائش بچے کا مناتے ہیں، تو اللہ کے نبی کا نہ منائیں. یعنی بچے کی پیدائش کا دن جو ہم مناتے ہیں، اپنے بچوں کے پیدائش پر ہمیں خوشی ہوتی ہے نا تبھی مناتے ہیں، تو پیغمبر کی پیدائش پر کوئی خوشی نہیں. ہم کہتے ہیں بچے کی پیدائش پر بھی خوشی کا دن منانا، برتھ ڈے منانا، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے.
لیکن اگر کوئی مسلمان دین سے دور جاہل یہ کام کرتا بھی ہے تو وہ ثواب سمجھ کے کرتا ہے یا رواج سمجھ کے کرتا ہے؟ ثواب سمجھ کے کرتا ہے یا رواج سمجھ کے؟ ظاہر بات ہے رواج سمجھ کے، رسم سمجھ کے کہ جی برتھ ڈے ہے۔ وہ اسلام اور دین سمجھ کے نہیں کرتا، وہ ثواب سمجھ کے نہیں کرتا، وہ دنیا کا ایک معاملہ سمجھ کے کہ جی بس خوشی ہوتی ہے نا بچوں کو تو ہمیں بچوں کی بھی خوشی میں شریک ہونا چاہیے، یہ دین کے طور پر نہیں کرتا۔ دنیا میں اگر کوئی نیا کام ایجاد کیا جائے، اگر وہ غیر مسلموں کا رسم ہے تو وہ گناہ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے۔ اگر غیر مسلموں کا رسم نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام ہے تو وہ جائز ہو سکتا ہے، ثواب نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دین کے اندر ثواب کی نیت سے کوئی نیا کام ایجاد کر لے وہ صرف گناہ نہیں، وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، وہ دین میں اضافہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ فرمایا جو دین کے اندر کوئی نیا کام شروع کر دے، نئے کام سے مراد کیا ہے؟ پیغمبر کے دور میں نہیں تھا، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا، وہ نیا ہے۔ دین جس وقت مکمل ہوا تھا اس کے بعد جو عمل دین کے اندر ایجاد کر لے یراہ حسنا، اس کو نیکی سمجھ کے کرتا ہے۔ یہ جو میلاد مناتے ہیں، پیسہ لٹاتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، محفلیں جماتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ بھائی آپ یہ کام ثواب سمجھ کر کرتے ہیں یا گناہ سمجھ کے؟ جواب کیا ہوگا؟ ثواب سمجھ کے، ثواب سمجھ کے نا، گناہ سمجھ کے تو کوئی نہیں کرے گا۔ اچھا اگر یہ ثواب سمجھ کے کرتے ہیں تو ذرا بتائیے کہ اللہ کے نبی سے زیادہ ثواب کمانے کا شوق ہے؟ اللہ کے نبی سے دنیا میں کوئی ایسی ہستی ہے جس کو عبادت کا ثواب کا شوق زیادہ ہو؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ ثواب کمانے کا شوق کسی کو نہیں ہو سکتا۔ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا دعویٰ ہوگا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب کمانے کے طریقے بتلائے ہیں ان سے آگے اگر کوئی بڑھتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، وہ ثواب کا کام نہیں کر رہا، وہ اللہ کے نبی کے اوپر الزام لگا رہا ہے۔ وہ کیا الزام ہے؟ امام مالک فرماتے ہیں فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، اس بندے نے یہ گمان کیا کہ اللہ کے نبی نے رسالت میں خیانت کی ہے، اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کام ثواب کا ہے، میلاد منانا 12 ربیع الاول کو ثواب کا کام ہے، اگر میں یہ کہہ دوں تو مجھے یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ ثواب ہے تو یہ ثواب اللہ کے نبی کو معلوم تھا یا نہیں تھا؟ مسلمان کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہہ دے کہ ثواب ہے لیکن نبی کو معلوم نہیں تھا۔ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے ثواب ہے لیکن نبی کو معلوم نہیں تھا، نبی کو نہیں معلوم تھا اور مجھے معلوم ہو گیا؟ یہ کوئی مسلمان کہہ سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ کوئی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ثواب کا کام ہے لیکن نبی کو معلوم نہیں تھا۔ ظاہر بات ہے ثواب کا کام تھا تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا۔ جب اللہ کے نبی کو معلوم تھا تو آپ نے امت کو بتایا یا نہیں بتایا؟ نہیں بتایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ایک نیکی کا کام معلوم تھا اور آپ نے چھپا کے رکھا۔ یہ جو کئی سو سال بعد آنے والے ہیں ان کو صرف بتلایا، امت کو نہیں بتایا۔ صحابہ کرام اس سے محروم ہو گئے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، باقی صحابہ کرام جو آپ پر جان نچھاور کرنے والے، آپ کی محبت میں اپنا سینہ آپ کے لیے ڈھال بنانے والے، آپ کی طرف آنے والے تیر کو اپنے سینے سے اور اپنے ہاتھوں سے روکنے والے، ہماری محبت زیادہ ہے یا ان کی محبت زیادہ ہے؟ اگر ان کو محبت تھی تو وہ اس دن خوشی کیوں نہیں مناتے، اس دن جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ یا تو یہ کہہ دے کہ ان کو محبت نہیں تھی، محبت اصل میں ہمیں ہے، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں پیارے نبی کی محبت نہ ہو وہ مومن نہیں ہے۔ محبت نہ ہو نہیں، ایسی محبت جو دنیا کی تمام محبوب ہستیوں سے بھی بڑھ کر محبت ہو، ایسی محبت اگر کسی کے دل میں نہ ہو وہ بندہ بھی مومن نہیں ہو سکتا۔
اللہ کے نبی سے محبت بچوں کی محبت سے زیادہ، بیوی کے محبت سے زیادہ، ماں باپ کی محبت سے زیادہ، دوستوں کی محبت سے زیادہ، مال دولت کی محبت سے زیادہ، اپنے لیڈروں کی محبت سے زیادہ، اپنے مرشدوں کی محبت سے زیادہ، اپنے اماموں کی محبت سے زیادہ، اپنے علماء کی محبت سے زیادہ، اپنے زمانے کی ہر محبوب چیز کی محبت سے زیادہ ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں ذرا برابر کوئی کمی ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں جو محبت کا انداز آپ کے جانثاروں نے آپ کے ساتھ اختیار کیا تھا وہ محبت تھی، اور وہ کیا ہے کہ جہاں آپ کا حکم آئے وہاں میری گردن جھک جائے، جہاں آپ کا حکم آئے وہاں میں پوری دنیا کو پیچھے چھوڑ دوں اور آپ کا حکم آگے رہے، جہاں آپ کا طریقہ آئے پوری دنیا کا رسم و رواج پیچھے چھوڑ دوں، برادری کے رسومات پیچھے چھوڑ دوں، اپنے جو فرقے ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دوں، پیارے نبی کا فرمان، پیارے نبی کا طریقہ میرے لیے سب سے اہم ہو۔ اگر یہ محبت ہے تو ایسی محبت اللہ کو قبول اور منظور اور پسند ہے، اور اسی محبت کا تقاضا تعصی الالہ وانت تظہر حبہ فلعمری ھذا فی الزمان بدیع۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہو، یہ تو عقل میں بالکل ناممکن بات ہے، کیونکہ لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ اصول یہ ہے اگر آپ کو اللہ کے نبی سے محبت ہوتی تو آپ کا طریقہ آپ اختیار کر لیتے، آپ کا ظاہری حلیہ اس نبی کے طریقے پر ہوتا، آپ کا لباس، آپ کی ثقافت، آپ کی تہذیب نبی والی تہذیب ہوتی، آپ کی شادی نبی والی شادی ہوتی، آپ کی خوشی کا موقع نبی والے خوشی کے موقع کے مناسبت سے ہوتی، اسی طرح آپ کی نماز نبی کی نماز ہوتی، آپ کے ذکر و اذکار دعائیں نبی کے طرز پر ہوتے ہیں، آپ کے اخلاق نبی کے اخلاق کے مطابق ہوتے ہیں، کیونکہ اصول کیا ہے ان المحب لمن یحب مطیع، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کی فرمان برداری کرتا ہے۔ اگر ہمیں نبی سے محبت ہے تو محبت کا جو سچا طریقہ ہے، جو اصلی طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے صحابہ کرام نے پیش کر دیا ہے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، قربانیوں سے۔ آئیے ہم اللہ کے نبی کی سنت پر مر مٹنے والے بنیں، دنیا چھوٹ جائے، دنیا کا ہر رسم چھوٹ جائے، برادری ناراض ہو جائے، مالی نقصان ہو جائے، لیکن پیغمبر کا طریقہ ہمارے ہاتھ سے نہ چھوٹے، پیغمبر کے طریقے کے دامن کو ہم نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کے نبی سے محبت کا طریقہ ہے۔ صرف جنڈیاں لگانے سے، جلوس نکالنے سے اور محفل سجانے سے جو ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دعویٰ جھوٹا ہے۔ اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر بھی ہمیں خوشی ہے، آپ کی بعثت پر بھی ہمیں خوشی ہے، لیکن خوشی کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ خوشی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے ہر عمل کو اپنے لیے حرف آخر سمجھے، آپ کی ہر بات کو اپنے لیے حرف آخر سمجھے، اسی کی پیروی کرے، اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھے، آپ کے طریقوں میں کامیابی سمجھے اور اسی کو اپنائیں، کامیابی پائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو تقاضا ہے اس پر ہمیں پورے اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور آخرت میں بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو کر حوض کوثر کا پانی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو قرآن میں کئی مقامات پر ہمیں یاد دلایا، اس کو بطور احسان جتلایا، لیکن جو آپ کی بعثت کا مقصد ہے وہ بھی ہمیں قرآن میں اللہ نے واضح کر دیا ہے۔
وہ یہ ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر آپ کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا کہ العیاذ باللہ کہنے لگے یہ اللہ کا بیٹا ہے، کہ اللہ کا بیٹا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کا تذکرہ کیا، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھے اتنا بڑا چڑھا کے پیش نہ کرو جتنا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا چڑھا کے پیش کیا، کہ ان کے نام پہ جگہ جگہ وہ اپنے گرجے بنا کر، ان کی والدہ کا مجسمہ بنا کر، اپنا صلیب وہاں لگا کے اس کو سجدے کرتے ہیں، اور انہی کی محبت میں ان کے جو پیروکار عیسائی بزرگ گزرے تھے ان کے قبروں کو انہوں نے مسجدوں کے طور پر سجدگاہ بنا لی۔ فرمایا ایسا میری امت کو میں کرنے سے منع کرتا ہوں۔ اب محبت کا انہوں نے طریقہ جو اصل تقاضا تھا وہ چھوڑ دیا، انہوں نے برتھ ڈے عیسیٰ علیہ السلام کے، جس کو کرسمس کہتے ہیں، کرسمس کے طور پر انہوں نے منانا شروع کیا۔ ہمارے مسلمانوں میں سے کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ اربعہ کے دور کے گزرنے کے بعد ملک مظفر ایک عیاش بادشاہ تھا، اس نے یہ کام سب سے پہلے شروع کیا کہ جی مسلمانوں کی جو ہے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اور مسلمانوں میں اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے اس نے یہ طریقہ رائج کیا کہ نبی کے پیدائش پر ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ عیسائی مناتے تو ہم نہیں منا سکتے، عیسائی جو ہے وہ اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں تو ہم اپنے نبی سے محبت نہ کریں، ہمارے نبی تو زیادہ افضل ہیں۔ اب اس مقابلے میں آ کر، رد عمل میں آ کر اس نے کیا کیا، نبی علیہ السلام کی پیدائش کی خوشی مناتے ہوئے اس نے بہت بڑے میدان میں خیمے لگوائے اور بڑی تعداد میں اس نے اونٹ نہر کروائے، گائیں ذبح کی، بکریاں ذبح کی، کئی ہفتوں تک لوگوں کی دعوت اس نے کی اور لوگوں کو دعوتیں کھلاتا رہا، ڈول بجاتے رہے، ڈول بجانے والوں کو جمع کیا، میوزک چلانے والوں کو جمع کیا، کہتے جی پیغمبر کی پیدائش کی خوشی ہے، وہ تو شیطان ہوگا جو پیغمبر کی پیدائش پر خوشی نہ منائے۔ اب شیطان نے کس کام میں لگایا؟ نبی کے پیدائش کی خوشی میں ایسے کام میں لگایا جو اللہ کے نافرمانی پر مشتمل کام، اور اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک مولوی آیا، اس نے کہا یہ بات تو بالکل اچھی ہے، اس نے کتاب لکھ ڈالی، کتاب لکھی، امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ذکر کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے بارے میں، مولد کے بارے میں، پیدائش کے دن کے بارے میں۔ حالانکہ پیدائش کے دن کے بارے میں آج تک دنیا کے تمام مورخین مختلف ہیں، زیادہ جو قوی اور راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہے، 8 ربیع الاول، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ موجودہ قریب دور کے مولانا احمد رضا خان بریلوی، جو بریلوی مسلک کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر بھی لکھا ہے، ملفوظات کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 8 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول سے یوم وفات ہے، 12 وفات کے نام سے آج تک دنیا اس دن کو جانتی تھی، ہمارے ملک میں 12 وفات کی چھٹی کے نام سے اس دن کو منایا جاتا تھا، اور آج ہم جشن مناتے ہیں۔ بہرحال پیدائش کا دن 12 ہو 8 ہو، لیکن پیدائش کے وقت نبی علیہ السلام کے زمانے میں عام جو معاشرے کے لوگ تھے وہ کیا تھے آپ جانتے ہیں، اللہ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ نے ان پڑھ لوگوں میں رسول بنا کے بھیجا۔ وہ لوگ قریش کے لوگ، عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا زیادہ نہیں جانتے تھے، بچوں کے پیدائش کی تاریخ کون یاد رکھتا تھا؟ اس زمانے میں اتنا ہے کہ عام الفیل، جس سال ہاتھیوں کا لشکر اللہ نے تباہ کر دیا تھا اس سال آپ کی پیدائش ہوئی، اور مورخین نے جو تحقیق کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ عام الفیل، فیل والے سال، ہاتھیوں کے لشکر کے تباہ ہونے والے سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کا دن 12 تاریخ کے ساتھ کہیں موافقت نہیں کھاتا، پیر کا دن ربیع الاول کے 12 تاریخ سے موافقت نہیں کھاتا، اس سے آگے پیچھے ہے، 8 تاریخ سے اس کی موافقت ہے، 8 تاریخ سے۔ اور اس سے قطع نظر کہ کس دن آپ کی پیدائش ہوئی ہے، ہمیں تو طریقہ وہی اپنانا ہے
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور سکھایا ہے اور آپ کے صحابہ کرام نے جس پر عمل کیا ہے، لہذا پوری تاریخ اسلام میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں، تبع تابعین کے زمانے میں، ائمہ اعظام کے زمانے میں، محدثین کے زمانے میں ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ ہو اور اس میں مخصوص عمل کے طور پر جشن منایا گیا ہو، یہ کہیں کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابی تابعی سے ثابت نہیں ہے۔ یہ بتایا جائے گا کہ جی یہ خوشی کا دن ہے، یہ بتایا جائے گا کہ جی صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے تذکرے کرنے کے لیے بیٹھتے تھے کبھی کبھار، وہ کبھی کبھار آپ بیٹھے، لیکن تاریخ کون سی تھی، طریقہ کار کیا تھا، یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اور اگر یہ دین کا حصہ ہے تو پھر اس کا طریقہ اللہ نے بتایا ہوتا، اللہ کے نبی ضرور بتا دیتے۔ اللہ نے دین ناقص نہیں، کامل بھیجا ہے، مکمل بھیجا ہے، اس کا طریقہ سیکھنے کے لیے ہمیں کسی کا محتاج نہیں چھوڑا، لہذا ادھر ادھر کی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں۔ پیارے نبی کا دین مکمل ہے، جو اس وقت دین تھا آج بھی وہی دین ہے، جو اس وقت دین میں نہیں تھا آج دنیا کی کوئی طاقت اس چیز کو دین میں داخل نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی طاقت اس کو داخل کرے گی تو وہ بدعت ہوگی، وہ دین نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے، دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ بدعات اور خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین دنیا کے تمام مسلمانوں کو پیغمبر علیہ السلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے اور آپ کی سنتوں پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے۔ آپ کے نام پر جو ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کے لیے، آپ کی غلامی میں موت بھی قبول ہے، ہم آپ کی غلامی میں زندگی کو بھی قبول کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی غلامی کو حقیقی معنوں میں ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ رب العالمین متحد ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ امت پر آئے ہوئے آزمائشوں کو ٹال دے، اللہ تعالیٰ امت سے مصیبتوں کو ہٹا دے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کامیابی، برتری اور سربلندی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں نبی کی پیروی کرنے کی توفیق دے، تمام بیماروں کو رب العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، جس کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورتوں کو جانتا ہے اور ان کو پورا کرنے پر بھی وہ قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی جائز ضرورتیں پوری فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔